الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ اپنے مریدوں، اپنے خلیفاؤں، اپنے حلقہ احباب میں تقریر فرما رہے تھے۔ اپنے غلاموں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے رہے تھے۔ لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر مستی میں جھوم رہے تھے، عالم وجد میں ہو کی ضربیں لگا رہے تھے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری بات اور نصیحت کی وہ محفل ہوں گی کہ تقریر کرنے والے چشتیوں کے آقا و مولا حضرت معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور تقریر سننے والوں میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حمید الدین ناگوری، شیخ معین الدین چشتی، شیخ معین الدین، شیخ وجیہ الدین خراسانی، شیخ شمس الدین خوقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اس کے علاوہ ہزاروں مریدین باوفا تھے کہ اچانک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی نظر داہنی جانب اٹھی تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے تقریر کرنا شروع کر دی۔ پھر نظر باہنی طرف اٹھی تو پھر کھڑے ہو گئے۔ حاضرین مجلس بڑے حیران ہو گئے کہ حضرت بار بار کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں، اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے بلکہ ادب سے اپنا سر مبارک بھی جھکا لیتے ہیں۔ تقریر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اٹھے اور کئی مرتبہ بیٹھے۔ جب تقریر ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، مرید اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، تو ایک خادم خاص نے بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں بیٹا ضرور عرض کی۔ حضور والا تقریر کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ کی نظر جب داہنی طرف جاتی تھی تو آپ بطور تعظیم کھڑے ہوتے اور ہاتھ باندھ کر سر مبارک جھکا لیتے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ سامعین کرام سنو، میرے خواجہ پیا نے کیا جواب دیا۔ فرمایا، بیٹا بات یہ تھی کہ جب میں تقریر کر رہا تھا، جب میری نظر داہنی طرف جاتی تھی تو مجھے میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا و مولانا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ نظر آ جاتا تھا، ان کا روضہ نظر آ جاتا تھا، جس کے ادب کی خاطر میں ممبر سے کھڑے ہو کر اپنے مرشد کے روضے کا ادب کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آپ اندازہ فرمائیں کہ جس دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ اجمیر شریف کی جامع مسجد میں تھے، اور آپ کے مرشد سیدنا و مولانا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ شریف مکہ شریف میں تھا، اور اب بھی ہے۔ تو سوچیں کہ اجمیر شریف ہے ہندوستان میں اور مکہ شریف ہے سعودی عرب میں، یعنی اجمیر شریف سے مکہ ہزاروں میل دور ہے، لیکن قربان جاؤ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر پاک پر کہ ہزاروں میل کے فاصلے کو ایک سیکنڈ میں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ایک سیکنڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ سنیوں، سوچو، جب غریب نواز کی نظر کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کے آقا و مولا سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اللہ، اس دن خواجہ پیا اجمیر شریف میں کھڑے ہو کر اپنے مرشد کے روضہ پاک کو مکہ شریف میں دیکھ رہے تھے، لیکن آج اور قیامت تک ساری کائنات کے آقا و مولا
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افعال، کردار، اعمال کو ملاحظہ فرماتے رہیں گے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، سب ملاحظہ فرماتے رہیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی گناہ گار امت کے ایمان کی گواہی دیں گے اور بخشوا کر اپنی امت کو جنت میں لے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اور اختر حامدی صاحب نے قیامت کے دن کا کتنا پیارا نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں آفتاب قیامت کے بدلے ہو طور، جب کہ ہو ہر طرف نفسی نفسی کا دور، جب کسی کو نہ ہو فرصت فکر و غور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جب بھی آپ کے مریدوں میں کوئی مرید انتقال کر جاتا تو آپ بنفس نفیس خود قبرستان تشریف لے جاتے، خواجہ غریب نواز خود جاتے، خود تشریف لے جاتے، اپنے مرید کا جنازہ پڑھتے اور دعائے مغفرت فرماتے، مرید کے عزیزوں سے اظہار ہمدردی فرماتے، اور مرید کو قبر میں دفن کرنے کے بعد کافی دیر تک اپنے مرید کی قبر پر بیٹھے رہتے اور قرآن پاک پڑھ کر ثواب پہنچاتے۔ ایک مرتبہ آپ کا ایک مرید جو کہ آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس کے عزیزوں نے اسے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کر کے اجمیر شریف کے قبرستان میں لے گئے اور اپنے مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی، حضور آپ کے مرید کا جنازہ تیار ہے، تشریف لائیے اور جنازہ پڑھائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھ لیا تو لوگوں نے اپنے عزیزوں کو دفن کر دیا، اپنے عزیزوں کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد لوگ گھروں کو چلے گئے۔ خواجہ معین الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا چلی گئی، خواجہ قطب الدین کیا فرماتے ہیں کہ ساری دنیا چلی گئی، ساری دنیا چلی گئی ہے، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس مرید کی قبر پر بیٹھ گئے، مرید کی قبر پر بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی شروع کر دی، دیگر وظائف پڑھنے شروع کر دیے، کافی دیر تک اپنے مرید کی قبر پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے رہے، وظائف میں مشغول رہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے کیا دیکھا کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ متغیر ہو گیا، چہرے کا رنگ بدل گیا، متغیر ہو گیا، اور چہرے پاک پر عجیب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ میں بڑا حیران ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے چہرہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا، یعنی پہلے جیسا ہو گیا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین کہتے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر میری طرف مخاطب کر کے فرمایا قطب الدین، میں نے عرض کی جی حضور۔ فرمایا بیٹا پیری مریدی بھی عجیب چیز ہوتی ہے، پیری مریدی بھی عجیب چیز ہوتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور والا کیا بات ہے، اور آپ کے ہمرے اور آپ کے چہرے کا رنگ کیوں متفید ہو گیا، کیوں چہرے کا رنگ بدل گیا اور پھر اصلی حالت پر آ گیا، کیا معاملہ ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا قطب الدین، جب لوگ میت کو دفن کر کے چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے مرید کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے آ گئے، انہوں نے میرے مرید کو عذاب دینا چاہا۔ میں پریشان ہو گیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے مرید کو عذاب کے فرشتے عذاب دیں۔ ابھی میں سوچ رہا تھا
کہ اسی وقت حضرت سیدنا و مولانا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر تشریف لے آئے، یعنی خواجہ غریب نواز کے پیر خواجہ عثمان ہارونی روحانی طور پر تشریف لے آئے اور انہوں نے عذاب دینے والے فرشتوں سے فرمایا کہ اللہ کے نورانی فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، میرے مرید معین الدین کا مرید ہے، اور گویا میرا مرید ہے، لہذا اس کو عذاب نہ دو۔ تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اے عثمان ہارونی ٹھیک ہے یہ آپ کا مرید ہے، لیکن اس کے عمل تو آپ جیسے نہیں تھے، آپ جیسے عمل نہیں تھے، یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا نافرمان بندہ تھا، گناہگار عاصی تھا، خدا کا مجرم تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں، یہ صحیح ہے کہ اس کے پلے میں عمل کوئی نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو منسوب تو ہماری طرف کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کیا ہے، ہماری طرف منسوب کیا ہے، مرید تو ہماری طرف منسوب کیا ہے، مرید تو ہمارا تھا، اگر اس کے پاس کچھ نہیں تو اللہ کے فضل سے ہمارے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نورانی فرشتوں میں آپس میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے فرشتوں میرے بندے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو، میں نے خواجہ عثمان ہارونی کے صدقے معین الدین چشتی اجمیری کے مرید کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔